اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دزارہ چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، تختی نمبر 7 میں ہم تنوین اور تختی نمبر 8 میں نون ساکن کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم تختی نمبر 9 پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9، اظہار۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، صاف صاف طور پر پڑھنا۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ ناظرین، اس کے 4 قاعدے ہوں گے۔ یہ پہلا قاعدہ ہے تنوین۔ تنوین آپ تو پڑھ چکے ہیں کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، و نون ساکن، اور جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، یعنی 6 ایسے حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، اسی لیے اسے حلقی کہا جاتا ہے، حلق سے نکلتے ہیں۔ وہ 6 حروف کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ 6 حروف حلق سے نکلنے والے حروف ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تنوین کے بعد، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد، یا نون ساکن کے بعد، یعنی اس نون کے بعد جس نون پر جزم ہو، ان دونوں کے بعد اگر حروف حلقی، یعنی یہ جو 6 حروف ہم پڑھے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، اگر ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں۔ طیرن ابابیل، طا یا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن، حمزہ زبر ا، با الف زبر با، با یا زیر بی، لام زبر ل، ابابیل، طیرن ابابیل۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ را 2 زبر رن ہے، را کے اوپر 2 زبر تنوین ہے، اور 2 زبر تنوین کے بعد یہ حمزہ آ رہا ہے، اور یہ حمزہ جو ہے یہ حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ایک حرف ہے۔ حمزہ جو ہے حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ایک حرف ہے۔ تو اب یہاں پر ہم نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، لکھنے میں تو یہ الگ الگ ہوتے ہیں مگر پڑھنے میں یکساں ہوتے ہیں، ایک جیسی آواز ہوتی ہے۔ تو را 2 زبر رن یا را نون زبر رن، یہ اصل میں نون ساکن ہی ہے۔ تنوین 2 زبر تنوین جو ہے یہ اصل میں نون ساکن ہی ہے۔ تو اب اس نون کو جو ہے، اس نون ساکن کو ہم صاف صاف پڑھیں گے، اس میں غنہ ہم کو نہیں کرنا ہے، ناک میں آواز نہیں لے جانا ہے، بلکہ صاف طور پہ ادا کرنا ہے۔ جیسے طیرن ابابیل، اگر ہم اس کو پڑھیں گے طیرن ابابیل تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ ہم کو پڑھنا ہے طیرن ابابیل۔ نار حامیۃ لمن خشی من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا من عین آنیۃ کفوا احد فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد۔ تو ناظرین، اس سبق میں سب سے پہلے جس بات پر ہمیں غور کرنا ہے، جس بات کو دھیان دینا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھیں کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اور تنوین کے بعد، یعنی 2 زبر تنوین کے بعد، یا 2 زیر تنوین کے بعد، یا 2 پیش تنوین کے بعد، 2 پیش تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اور اس کو اظہار کہتے ہیں۔ جیسے نارن، را 2 پیش رن ہے اور را 2 پیش تنوین ہے،
اور اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے، تو اب اس نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں غنہ نہیں کرنا ہے بلکہ ظاہر کر کے پڑھنا ہے، جیسے نارن حامیتن، اس طرح نہیں، نارن حامیتن۔ اسی طرح لمن خشیہ، نون کے اوپر جزم ہے اور نون ساکن ہوا، اور نون ساکن کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ کیا آ رہا ہے، تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے، اس لیے اس نون کو بھی صاف صاف پڑھیں گے۔ لمن خشیہ من غیرہ، نون ساکن ہے اور حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے غین آ رہا ہے، تو یہاں بھی بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، یعنی اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، صاف صاف پڑھیں گے۔ یومئذ علیہا، یہاں بھی 2 زیر تنوین ہے اور اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، تو اب یہاں بھی اس نون کو بھی صاف صاف پڑھیں گے۔ منہ خطابا، نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے۔ اسی طرح من عین آنیت، من ہے، نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، 2 زیر تنوین ہے، اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے۔ کفواً احد، یہاں بھی 2 زبر تنوین ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے۔ اسی طرح فمن عفیہ، نون ساکن ہے اور اس کے بعد جو ہے حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے۔ تو ناظرین، جہاں جہاں پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں اس طریقے سے آئے گا کہ نون ساکن کے بعد یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس نون کو بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، صاف پڑھیں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کرنا ہے۔ چلیے ہم ایک بار آپ کو سبق پڑھ کر بتا دیتے ہیں۔ طیرن ابابیلا نارن حامیتن لمن خشی من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا من عین آنیت کفواً احد فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد۔ تو ناظرین، آپ اسے زبانی یاد کر لیں، یعنی حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کو صاف صاف پڑھنا ہے، بغیر غنہ کے پڑھنا ہے اور جلد پڑھنا ہے۔ اور جب بھی اس طرح کہیں بھی نون ساکن کے بعد یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ یہاں پر لمن، من پر کون سا قاعدہ ہوگا، تو ہم کہیں گے اظہار ہوگا۔ کیوں اظہار ہوگا؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا آ رہا ہے۔ اسی طرح یومئذ علیہا، اگر ہم سے کوئی پوچھے ذن پہ کون سا قاعدہ ہوگا تو ہم کہیں گے اظہار ہوگا۔ کیوں اظہار ہوگا؟ اس لیے کہ 2 زیر تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آ رہا ہے۔ منہ خطابہ، من پہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کون سا قاعدہ ہوگا تو ہم کہیں گے اظہار ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے۔ من عین، نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، اظہار ہوگا۔ فمن عفیہ، نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے۔ من اخیہ، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ کتاب حکیم، 2 پیش تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے۔ عذاب غلیظ، 2 پیش تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے۔ حاسد اذا حسد، 2 زیر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ تو ناظرین، آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔